نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالی ہر آن، ہر لحظہ، ہر گھڑی اور ہر لمحہ اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں مسلسل اضافہ اور بلندیاں عطا فرمائے اور آپ کو مقام محمود تک پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ بنیادی حقوق میں سے امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی ہے۔ حق تعالی شانہ نے کلام پاک میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بیان القرآن میں مذکورہ آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا رحمت یعنی درود بھیجنا تو رحمت فرمانا ہے، اور مراد اس سے رحمت خاصہ ہے جو آپ کی شان عالی کے مناسب ہے، اور فرشتوں کا رحمت بھیجنا اور اسی طرح جس رحمت کی بھیجنے کا ہم کو حکم ہے، اس سے مراد اس رحمت خاصہ کی دعا کرنا ہے، اور اسی کو ہماری محاورے میں درود کہتے ہیں۔ اور یہ دعا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ میں ترقی ہو سکتی ہے، اور خود دعا کرنے والی کو بھی نفع ہوتا ہے۔ سنن نسائی کے اندر حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ آپ کے رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اس بات پر خوشی نہ ہوگی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ہدیہ درود بھیجے گا، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر سلام پیش کرے گا، میں 10 بار اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص نفاق سے بری ہے اور جہنم سے بھی بری ہے، اور قیامت والے دن اس کا حشر و نشر شہیدوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ گرامی قدر سامعین، جو شخص دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ اطہر پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ جلاء الافہام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجے گا، میں اس کو خود سنوں گا، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجے گا، وہ مجھ تک ملائکہ کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی الفت و محبت عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اجر دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں نصیب فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب